ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد اللہم انی اسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمین عیدا ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ ذخرا وشرفا وکرامتا ومزیدا ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ میرے محترم سامعین، مومنین کرام، سب سے پہلے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ تمام مومنین و مومنات کے روزے رکھنا، عبادت بجا لانا، اعمال صالحہ انجام دینا پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور تمام مومنین و مومنات جنہوں نے اس ماہ صیام کی برکات سے استفادہ کیا، اللہ پاک محمد وآل محمد کے صدقے ان تمام مومنین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میں آپ تمام مومنین کو عید سعید، عید الفطر کی مناسبت سے ہدیہ تہنیت و تبریک عرض کرتا ہوں، اور دعا ہے کہ خالق دو عالم ہم سب کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس مہینہ کا اختتام ہو رہا ہے، اور اگر یکم شوال عید الفطر کا دن ہے، تو اس عید الفطر کے مناسبت سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہیں کہ عید الفطر یہ وہ عید ہے کہ جس دن پروردگار عالم آپ نے ان بندوں کو انعام اور جائزہ اور اجر عطا فرماتا ہے جن بندگان خدا نے اللہ کے پورا مہینہ میں اللہ کی بندگی اور اطاعت کی ہو، اور پورا مہینہ اللہ کی اطاعت میں گزارو ہو، صوم و صلاۃ، قیام و رکوع میں گزارو ہو، تو پروردگار عالم اس دن ان لوگوں کو انعام عطا فرماتا ہے، جزا دیتا ہے۔ تو معصومین علیہم الصلوۃ کی احادیث و روایات کی روشنی میں اس دن کو یوم جائزہ یا یوم انعام بھی کہا گیا ہے، یعنی یہ وہ دن ہے کہ جس دن مسلمان اور مومنین اپنے اللہ سے اپنے اعمال صالحہ اور روزوں کے بدلے میں انعام اور جائزہ پاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عید الفطر کو عید الفطر کیوں کہا جاتا ہے؟ ویسے لغت میں عید باب عادہ یعودو، اس مادہ سے یہ لفظ عید ہے جس کا مطلب ہے دوبارہ پلٹنا، کیونکہ یہ دن ہر سال ماہ صیام کے بعد لوٹتا ہے، تو اس لیے اس دن کو عید کہا جاتا ہے۔ ایک یہ فلسفہ ہے، اور دوسرا فلسفہ یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن مسلمان اپنے جائزات وصول کرنے کے لیے اللہ کے حضور دوبارہ پلٹ کے آتے ہیں سال کے بعد، تو اس لیے اس کو یوم عید کہا جاتا ہے۔
اور آگے ہے فطر۔ فطر سے کیا مراد ہے؟ فطر سے مراد یہ مادہ فطر، فطرہ، فطر، انفطار، جس کا مطلب ہے کھلنا یا کھولنا، کیونکہ مسلمان اللہ کی رضا کی خاطر پورا مہینہ اپنے منہ کو بند رکھتے ہیں، صبح سے لے کے اذان فجر سے لے کے اذان مغرب تک، اور جب مہینہ ختم ہوتا ہے تو مہینہ کے اختتام پہ جو پہلا دن ہوتا ہے وہ یوم افطار ہوتا ہے، یعنی اس دن تمام مسلمان جو ہے وہ اپنے منہ کو کھلا رکھتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کے لیے، اور اس دن روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے اور افطار کرنا ضروری ہوتا ہے، تو اس لیے اس دن کو عید الفطر یعنی کھلنے یا کھولنے کا دن قرار دیا گیا ہے، یعنی وہ دن کہ جس دن بندہ جو ہے وہ اپنے منہ کو کھلا رکھے، یعنی وہ چیزیں کہ جو ماہ سیام میں صبح سے لے کے شام تک جن کا استعمال کرنا حرام تھا اور روزہ رکھنا کیا ہے واجب تھا، ان چیزوں کے لیے آپ نے منہ کو کیا رکھنا ہے؟ کھلا رکھنا ہے، استعمال کرنی ہے، کھانا پینا ہے، اور اس دن جو ہے 2 رکعت نماز جو ہے نماز عید ادا کرنی ہے، کہ جس کا طریقہ جو ہے کہ یہ 2 رکعت نماز عید، جس کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد افضل جو ہے کہ سورہ اعلیٰ پڑھی جائے، اور اس کے بعد 5 تکبیریں کہی جائیں، اور 2 تکبیروں کے درمیان جو ہے وہ کوئی دعا قنوت پڑھی جائے، اور اس طرح دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ شمس کو پڑھا جائے، کوئی اور سورت بھی پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سورہ اعلیٰ اور سورہ شمس پڑھی جائیں، اس کے بعد 4 تکبیرات کہی جائیں، اور ہر تکبیر کے درمیان جو ہے ہر 2 تکبیر کے درمیان قنوت پڑھا جائے، اس کے بعد رکوع، سجدہ اور تشہد، اور 2 رکعت نماز تام کرنے کے بعد خطیب اور وعظ جو ہے وہ کھڑے ہو کے 2 خطبے پڑھے، جو کہ مفصل کتابوں میں درج ہیں۔ اس کے بعد جو عید کے دن جو امور انجام دینے ہیں وہ یہ ہیں، پہلا امر یہ ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اس دن کوئی بندہ روزہ نہیں رکھے گا، روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید کے دن یعنی عید الفطر کے دن زکوٰۃ فطرہ دینا واجب ہے۔ یہ تو تھے دو امور، ایک کام حرام اور ایک کام واجب، باقی ہیں مستحبات۔ غسل عید الفطر کرنا مستحب ہے، اس دن دعا اور استغفار کرنا مستحب ہے، تکبیرات پڑھنا مستحب ہے، اور نماز عید سے پہلے کسی میٹھی چیز سے، اور بالخصوص جو روایات میں ہے کہ کھجور کے ساتھ افطار کرنا مستحب ہے، اس دن زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا مستحب ہے، اور دعائے ندبہ پڑھنا مستحب ہے۔ عید کے دن جب مومنین ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں تو مومنین کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو ایسے کلمات کے ساتھ جو ہیں وہ اپنی کلام کا آغاز کریں اور گفتگو کریں، جیسے کہ اصحاب پیغمبر اور ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ کا طریقہ تھا کہ اذا التقوا یوم العید یقول بعضهم لبعض تقبل اللہ منا ومنک، جب کوئی مومن دوسرے مومن کے گلے ملتا ہے، اسے عید کی مبارکباد دیتا ہے، تو ساتھ یہ کلمات بھی کہے، چونکہ یہ سیرت اصحاب میں یہ بات تھی کہ جب بھی وہ ایک دوسرے کو ملتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ تقبل اللہ منا ومنک، کہ اللہ پاک آپ کے اعمال کو اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ اور اسی طرح حضرت جابر نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کیا، اور امام محمد باقر علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان
وہ بیان فرمایا کہ جب بھی ماہ شوال کی پہلی تاریخ آتی ہے تو ایک منادی ایسے محلوں میں کہ جن محلوں میں مومنین آباد ہوتے ہیں، وہ منادی ان محلوں کی گلی اور کوچوں میں جا کے ندا دیتا ہے۔ کیا ندا دیتا ہے کہ اے مومنو، صبح سویرے اپنے انعامات کو دریافت کرنے کی خاطر دوڑ پڑو، دوڑو اپنے انعامات کی خاطر، اور اپنے انعامات اللہ سے وصول کرو۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اپنے گھروں سے باہر نکلو، صحرا کی طرف نکلو، نماز عید جو ہے وہ پڑھو، اور نماز عید سے پڑھنے کے بعد اللہ سے اپنے انعامات وصول کرو۔ وہ انعامات اللہ آپ کو اس دن عطا فرماتا ہے کہ جس دن مومنین عید مناتے ہیں، نماز عید ادا کرتے ہیں، اور اللہ پاک ان مومنین کو ماہ صیام کے جو انہوں نے اعمال صالحہ انجام دیے ہوتے ہیں، ان اعمال صالحہ کے عوض جائزے اور انعامات عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا اے جابر، ایک تو ہوتا ہے دنیا کے بادشاہوں کا انعام جو کسی کو وہ دیتے ہیں، اور ایک انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ کا انعام دنیا کے بادشاہوں کے انعام جیسا نہیں ہے، لہذا یہ جو عید الفطر، یہ دن جو ہے یہ اللہ سے انعام لینے کا دن ہے کہ جس کا انعام کوئی عام بادشاہوں جیسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو زمین و آسمان کی خالق ہے، پوری کائنات کی خلق کرنے والی ذات ہے۔ جتنی وہ بڑی ذات ہے اس کا انعام اور جائزہ بھی بہت بڑا ہوگا۔ عید کے دن فرشتے گلی اور کوچوں میں کھڑے ہو کے بآواز بلند کہتے ہیں کہ آؤ اپنے پروردگار کی طرف لوٹو، جلدی کرو، جو بے شمار عطا کرتا ہے، اور اللہ پاک بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ پاک کا سب سے بڑا انعام جو اپنے بندے پر ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم اس دن اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور مولا امیر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ عید کا دن ہر اس شخص کے لیے عید کا دن قرار پاتا ہے کہ جس شخص کے روزے اور عبادات و قیام اللہ قبول کر لے، اس کے لیے یہ دن عید کا دن ہوگا۔ یعنی ہر وہ شخص جس کی روزے، نماز و قیام کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے، مولا فرماتے ہیں، یہ دن اسی شخص کے لیے عید قرار پاتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ ہر وہ دن مومن کے لیے عید کا دن شمار ہوتا ہے جس دن وہ خدا کی نافرمانی نہیں کرتا۔ روایت میں ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا عید کے دن ایک جگہ سے گزر ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کھیل اور تماشے میں مشغول ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے لوگوں کو دیکھ کے اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا کہ خداوند متعال نے ماہ رمضان کو اپنے بندوں کے لیے مقابلے کا میدان قرار دیا تھا۔ جو شخص اللہ کی رضا، اللہ کی اطاعت کرنے کے ذریعے رضائے الہی کی طرف ایک دوسرے سے سبقت لے جاتا ہے اور مقابلہ کو جیت جاتا ہے، وہ گروہ آگے نکل جاتا ہے، اور وہ گروہ جو ہے وہ نیکی کرنے والے اور جزا پانے والوں میں شمار ہوتا ہے، اور وہ گروہ کہ جو کوتاہی کرتا ہے وہ گروہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ ایسے دن میں کھیل و تماشا میں اور ہنسی مزاح میں جو ہیں وہ مشغول ہے، ایسے لوگوں کو دیکھ کے مجھے تعجب ہوتا ہے۔ خدا کی قسم
اگر تمام حجابات کو ہٹا دیا جائے تو دیکھیں گے یہ لوگ کہ نیکوکار جو ہیں وہ اپنی نیکیوں کو کسب کرنے میں مشغول ہیں اور بدکار لوگ بدکاری کرنے میں مشغول ہیں۔ اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن کے متعلق مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن تلاوت کرنا، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرنا مستحب ہے، اور فرمایا کرتے تھے، اپنے اصحاب کو حکم دیتے تھے کہ اس دن نماز زیادہ پڑھا کرو اور قرآن کی تلاوت کیا کرو اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کے حضور دعا مانگا کرو۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ عید الفطر کا دن وہ دن ہے کہ جس دن 2 رکعت نماز پڑھی جائے، جس میں پہلی رکعت کے بعد 1000 مرتبہ سورہ توحید اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد جو ہے وہ 1 مرتبہ سورہ توحید پڑھی جائے، تو وہ شخص یہ نماز پڑھنے والا پروردگار عالم سے جس چیز کا تقاضا کرے گا پروردگار عالم وہی چیز اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ اور اس طرح ایک اور روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عید الفطر کی شب اور عید الفطر کے دن تکبیرات پڑھنا کہنا مستحب ہے۔ عید الفطر کی شب نماز مغرب کے وقت، نماز عشاء کے وقت، اور عید الفطر کے دن نماز صبح کے وقت اور نماز عید الفطر کے وقت تکبیرات پڑھنا اور کہنا مستحب ہے۔ تو وہ کون سی تکبیرات ہیں کہ جو عید کی شب اور عید کے دن پڑھنا مستحب ہیں؟ وہ یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وللہ الحمد علی ما ہدانا وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَوْلَانَا۔ یہ ذکر و تکبیرات پڑھنا جو ہے شب عید اور یوم عید مستحب ہے۔ اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شب عید شب داری کرنا مستحب ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خوشی ہوتی ہے اس چیز سے کہ پروردگار عالم نے شب قدر کے علاوہ 4 راتیں رکھی ہیں، تو ہر شخص کو چاہیے کہ ان راتوں کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھے۔ کون کون سی 4 راتیں ہیں؟ شب عید الفطر، شب عید قربان، شب نیمہ شعبان اور شب یکم رجب۔ یہ 4 راتیں ایسی ہیں کہ ہر شخص کو چاہیے کہ ان 4 راتوں کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھے شب داری کرنے کے لیے۔ اور حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بابا حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ شب عید الفطر وہ مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے، شب داری کرتے تھے یہاں تک صبح ہو جاتی تھی، اور صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد حضرت اپنے گھر تشریف لاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے میرے نور نظر، یہ جو شب عید الفطر ہے، یعنی عید الفطر کی جو رات ہے، امام زین العابدین فرماتے تھے اے میرے نور نظر، یہ شب جو ہے وہ لیلۃ القدر شب قدر سے کم نہیں۔ عید کے دن غسل کرنا مستحب ہے، اچھا لباس پہننا مستحب ہے، ننگے پاؤں چل کے عیدگاہ کی طرف جانا مستحب ہے، اور صحرا میں نماز عید کو ادا کرنا، اور اس طرح عید کے دن انفاق فی سبیل اللہ کرنا، صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز و اقربا کے ساتھ، مستحقین کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، یہ تمام کے تمام امور جو ہیں وہ عید والے دن مستحسن قرار دیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح حکم یہ ہے کہ نماز عید پڑھنے سے پہلے انسان اپنے گھر سے سفر نہ کرے، بلکہ اگر سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ نماز عید پڑھنے کے بعد اپنا
سفر شروع کرے۔ اور آخری مستحب یہ ہے کہ عید الفطر کے دن زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا جو ہے وہ مستحب ہے، جس کی بہت ساری روایات میں تاکید کی گئی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو عید الفطر آسان انداز سے اور اسلامی انداز سے اور عید الفطر کے تمام اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اعمال کو اور عید الفطر کو آسان انداز سے گزارنے کی اور انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔